عجل کی محبت میں کیوں پھنسے تھے بنی اسرائیل؟ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کو کتنا احمق ہونا چاہیے کہ ایک مجسمے کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے؟ آپ خود سوچو، جس مجسمے کو اس کی آنکھوں کے سامنے کسی نے سونے کو پگھلا کے بنایا ہے، کوئی اتنا احمق کیوں ہوتا ہے؟ یہ قوم کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس نے ابھی کچھ دیر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے کتنے معجزے دیکھے تھے۔ یہ کیوں اتنے احمق ہو گئے کہ یہ ایک بچھڑے کے مجسمے کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے؟ اس مجسمے کو عربی میں خدا متعال نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ اس کو کہا ہے عجل، عجل، عین جیم لام، عجل۔ کہا یہ اس کی محبت میں پھنس گئے تھے۔ کیوں محبت میں پھنس گئے تھے؟ اچھا محبت میں پھنسے تھے تو ہوا کیا تھا؟ توبہ بھی قبول نہیں ہوئی تھی جب تک کہ قتل عام نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی قوم خدا کو ٹھکرا کر غیر خدا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، قتل عام کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے۔ قتل عام کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھنسے کیوں تھے؟ ایک مصیبت تھی، وہ کیا؟ سونے کے پجاری تھے، سونے کے پجاری تھے۔ یہ کہاں سے نکالا؟ دیکھو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، کہا میں خدا کا نمائندہ ہوں، اس نے کہا تم خدا کے نمائندے نہیں ہو، میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں خدا ہوں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ کیا دلیل دی اس نے؟ اس نے دلیل یہ نہیں دی کہ معجزہ تم نہیں دکھا سکتے میں دکھا سکتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا میرے پاس سونے کا ڈھیر ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اسورۃ من الذھب، میرے پاس سونے کا ڈھیر ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے خدائی اس کی ہے جس کے پاس سونا ہے۔ ہماری قوم کس کو خدا سمجھ بیٹھی ہے اس وقت؟ اس کے پاس سونا ہے۔ اب اس قوم میں امن ہوگا؟ نہیں، یہ مشکل ہے۔